السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ڈیئر ویورز، سعودی عرب کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس اعلان کے بعد بنگلہ دیش میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ جی ہاں، اس اناؤنسمنٹ کے بعد بنگلہ دیشی حکومت نے بھی سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے، سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ویورز، بنگلہ دیش پدما برج کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے دنیا کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں پدما برج کو سراہا بھی جا رہا ہے، اپریسیشن بھی ہو رہی ہے۔ روس، چائنا، امریکہ، بھارت، جاپان بنگلہ دیش کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ لیکن بات کریں سعودی عرب کی ناظرین، سعودی عرب کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات، ریلیشنز پہلے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے کچھ گفٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے وہ کیا انعامات ہیں جو بنگلہ دیش کو سعودی عرب دینے جا رہا ہے؟ نمبر 1، اس پر بات کریں گے، اور پدما برج کے بارے میں کیا سٹانس ہے سعودی عربیہ کا، اس پر بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ پدما برج پر کھل کر بات کی ہے سعودی عربیہ نے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب ڈریم پروجیکٹ پدما برج میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ ناظرین، رپورٹ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ڈیئر ویورز، بنگلہ دیش اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، نہ صرف 5 دہائیوں پر محیط ہیں، بلکہ بنگلہ دیش کو جب آزادی ملی، تاریخ کے شائقین یہ جان کر خوش ہوں گے کہ مغلیہ دور کا بنگلہ دیش آج کے دور سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ عظیم بنگلہ دیش کے اس وقت ناظرین اکرام مغربی بنگال سمیت ہندوستان کی 7 سسٹر ریاستیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس وقت ہندوستان کی سب سے زرخیز اور امیر ترین ریاست تھی، اسٹیٹ تھی۔ اسی لیے انگریزوں نے ابتدا میں کلکتہ پر قبضہ کیا، اور میں آج تاریخ کی گہرائی میں نہیں جانے والا، لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے عظیم سلطانوں کے سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، بہت ہی اچھے ریلیشن تھے، جنہیں اس وقت حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ عظیم بنگلہ سلاطین غیاث الدین اعظم شاہ نے مکہ مکرمہ میں مشہور مدرسۃ البنگالیہ تعمیر کیا، اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کے قریب عالمی شہرت یافتہ مدرسہ حسن العتیق تعمیر کیا اور اس کی سرپرستی بھی کی۔ میرا یہ سب بتانے کا جو مقصد ہے نا ویورز، بنگلہ دیش کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ بنگلہ دیشی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب نے پدما برج کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے سعودی حکومت نے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کے لیے ویورز، سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ پدما برج غیر ملکی انویسٹرز، انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے ایک آنکھ کھولنے والا منصوبہ ہے۔ پدما برج سعودی کمپنیوں سمیت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی آنکھیں کھولنے میں مدد کرے گا تاکہ بنگلہ دیش کو سرمایہ کاری کی منزل کے طور پر سنجیدہ لیا جائے۔ ویورز، اگر یوں کہا جائے کہ پدما برج این آئی اوپنر ٹو فارن انویسٹر، مزید سعودی عربیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پدما برج بنگلہ دیش کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے، جس نے لوگوں کے خواب کو، سپنے کو، ڈریم کو پورا کرنے میں مدد کی ہے۔ ہم وزیر اعظم شیخ حسینہ کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پدما برج کی تعمیر کے لیے سیلف فنانسنگ کا انقلابی قدم اٹھایا۔ سعودی کمپنیاں تیزی سے بنگلہ دیش کو سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی منزل کے طور پر بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، اور امید ہے کہ اس مقصد کے لیے جلد ہی کچھ واضح اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ مزید کہا کہ پدما برج قومی اور انٹرنیشنلی سطح پر ایک منفرد منصوبہ ہے، اور اس سے بنگلہ دیش کو مستقبل میں مزید بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مدد ملے گی۔ یہ ناظرین بنگلہ دیش کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ ویورز، سعودی عرب کے ایمبیسیڈر عیسیٰ یوسف نے یہ تفصیلات بتائی ہیں، اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں سعودی عرب کی طرف سے جو انعامات کا اعلان کیا گیا ہے، جو گفٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویورز، 2 مساجد پدما برج پر بنانے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور
شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے۔ جی ہاں، سفیر نے جو سعودی عرب کے سفیر ہیں وہ صدر عبدالحمید، وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی حکومت کے ساتھ بنگلہ دیش کی عوام کو میگا پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کے اس تاریخی دن سے قبل مبارکباد بھی دی ہے۔ ناظرین، آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کی موجودہ جو حکومت ہے وہ مسلسل 3 بار برسر اقتدار رہی ہے، عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اس کے استوار کرنے میں بہت سرگرم بھی ہے، خاص طور پر وزارت خارجہ امور فارن جو ان کی منسٹری ہے، اقتصادی سفارتکاری کو سب سے زیادہ فوقیت دے رہی ہے، اہمیت دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی ناظرین سپر پاور چائنا کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی، سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ بنگلہ دیش اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں ایک مختصر رپورٹ تھی۔ کیسی لگی یہ رپورٹ؟ آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، آپ کے ساتھ ایک بار پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ لیکن اس میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیشیوں کے لیے 2 مساجد کا انہوں نے گفٹ کے طور پہ کہا کہ اس کی ہم خود اس کو بنائیں گے پدما پل کے اوپر، تو اسپیشلی انہوں نے پیغام بھی دیا ہے شیخ حسینہ واجد کو کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ محمد بن سلمان کی طرف سے، میرے خیال میں کنگ سلمان کی طرف سے یہ پیغام آنا اور مبارکباد آنا، یہ میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پدما برج کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کرنا کہ ہم بھئی اس پہ اوپر آ کر بہت بھاری انویسٹمنٹ بھی کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بنگلہ دیش کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہے۔ اور ناظرین، اس رپورٹ کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے، فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ہماری ٹیم کو آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔